السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بات بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والدین سے زیادہ آپ کی محبت کو ترجیح دینا ایمان ہے، اسی طرح مال جان حتیٰ کہ اولاد مکمل محبت سے زیادہ محبت جو ہے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینا ہمارا ایمان ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، باقی سب چیزوں سے آپ کی محبت اوپر ہے اور سب کو نیچے سمجھتا ہوں، اپنی جان سے اگر آپ نے فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ، کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھے۔ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، کیونکہ وہ عاشق رسول محب رسول تھے، جنہوں نے واقعہ آتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جنہوں نے منافق مسلمان کو تلوار نکال کر مار دیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو ان کے بارے میں دماغ میں ناسور پھوٹے یا جراثیم آئے یا شیطان جو ہے وہ دماغ میں ڈالے کہ وہ نبی پاک سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ دوسرا واقعہ بھی آتا ہے، ہزاروں واقعے ہیں کہ ایسی نئے مسلمان ہونے کے لیے آتے تو وہ مختصراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے تلوار نکال کر رگ فاروق کی بھڑک پڑتی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز تو نے اونچی کر دی، کیوں کی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع فرماتے تو تب ٹھنڈے۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ وہ اپنی جان سے کم سمجھتے تھے، نہیں، زیادہ سمجھتے تھے۔ تو یہ سوال اٹھایا کہ کسی کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ہم زیادہ جانیں؟ تو سوال اٹھایا، قیامت تک کے لیے یہ سوال حل ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ سمجھے، اپنی والدین سے بھی زیادہ سمجھے، اور اپنے عزیز و اقارب حتیٰ کہ پوری کائنات سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور سنت کو ترجیح دیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جان جو ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن سنت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا اس پر کوشش کرے عمل کی، اور اولاد شریعت کے خلاف کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جھگڑا کریں کہ پہلے سنت پھر بعد میں تم میری اولاد۔ اگر کوئی والدین ایسے بھی ہیں قسمت کے مارے بدقسمت کہ داڑھی منڈا دو، تیری شادی نہیں ہوگی، اب تیری عمر کون سی ہے،
عمر جب بڑی ہوگی 40 سال سے اوپر ہوگا، سفید آئیں گے تو داڑھی رکھ لینا۔ یہاں پھر حکم ہوا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ لا طاعت لمخلوق، نہیں اطاعت فی معصیۃ الخالق، کہ شریعت کچھ کہتی ہے، اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے، والدین جو ہیں اس میں دخل اندازی کریں، ان کی محبت اور اطاعت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے، ان کو بے ادبی سے برا بھی نہیں کہنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ابا، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا کرے، برا نہیں کہا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ پیٹا۔ ہمیں حیضہ ہوتا ہے، ایک پیسے کا حیضہ، ایک دین کا حیضہ، اللہ پاک اس حیضے سے بچائے۔ تو ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے باپ کو بھی ڈانٹتے ہیں، اپنی والدہ کو بھی ڈانٹتے ہیں، تم بے دین لوگ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں۔ تو اسی لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی جان سے اگر کم سمجھوں، باقی ساری کائنات سے آپ کو عزیز رکھوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا 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 یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ایک یہودی کا ایک منافق کا فیصلہ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے حق بجانب تھا یہودی، اس کے حق میں کر دیا۔ تو منافق کہنے لگا کہ دل ہی دل میں، علماء فرماتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیونکہ وہ کافروں پر سخت ہیں، شدت پسند ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، اپنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ ان کے پاس نہ چلے جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے، کہا کہ فیصلہ ہے ہمارا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ ہم نے آپ کے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیصلہ کروایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، کہا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میرے حق میں فیصلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رک جاؤ۔ اندر گئے، تلوار نکالی، تلوار نکال کر نیام سے نکالی اور آتے ہی منافق کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہ تھے عاشق رسول، محب رسول۔ تو علماء سے آپ تفصیلاً سنتے رہتے ہیں پھر کیا ہوا۔ تو میں اس لیے وضاحت کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آئے جس پر صحابہ کرام کی تنقید ظاہر ہو، کیونکہ ان کا ایمان کسوٹی ہے۔ کچھ میں نے سنا ہے کسوٹی کہتے ہیں، کچھ کسوٹی کہتے ہیں، پیمانہ جسے سمجھ لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ کسوٹی ہے ہمارے لیے، ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے، تب تو ایمان قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کی عزت اور ان کے ساتھ محبت، والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔